بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ترجمہ: اے پیغمبر کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے چادر سے اپنا سر اور چہرہ ڈھانپ لیا کرے۔ حیا جس میں نہیں وہ شباب اچھا نہیں لگتا، حیا جس میں نہیں وہ شباب اچھا نہیں لگتا، بکھر جائے تو کھل کر وہ گلاب اچھا نہیں لگتا۔ لڑکپن ہو چکا رخصت جوانی جھوم کر آئی، تیرا گھر سے بے نقاب نکلنا اچھا نہیں لگتا۔ سامعین محترم، اسلام دین فطرت ہے جس میں عورت کو شیطان کے مکر چالوں سے محفوظ کیا، ذلت و بے حیائی کے دلدل سے نکال کر عزت و احترام کے اعلیٰ مقام پر لا بٹھایا، نیز اسے خوبصورت نازک آبگینے قرار دیا۔ عورت انمول موتی کی طرح ہے جس میں شرم و حیا کے مقابلے میں مردوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام دینے کی پہلی ترجیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ اسلام نے مرد اور عورت کے دونوں فطری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے دائرہ کار متعین کیے ہیں۔ عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیتے ہوئے اسے آنے والی نسلوں کی تربیت جیسی اہم ذمہ داریاں سونپی تو محض دیگر بیرونی کا معاملہ ذمہ دار مرد کو قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری کے تحت گھر سے باہر نکلنے کے لیے عورت کو حجاب یا پردہ میں رہنے کا حکم دیا تاکہ اجلی دشمن شیطان اور اس کی ہوسناک نگاہیں اس کی پاکیزگی کو میلا نہ کر سکے۔ پردہ ہر عورت اور مرد پر لازم ہے۔ عورت اور مرد کے جسم کا کتنا حصہ پردے میں رہنا چاہیے، اسلام نے دونوں فطری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حدود متعین کیے ہیں۔ وہ رلا کر ہنس نہ پائی دیر تک جب میں رو کر مسکرائی دیر تک، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ اس کے بعد ثنا پروین